لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تکلیف کی وجہ سے 2 ہفتے سبق نہیں ہو سکا تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جہاں ہم نے سبق مکمل کیا تھا وہاں تک کے مضمون میں یہ بات آئی تھی کہ یہود و نصارہ اور خصوصاً یہودی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسی صورتحال بنے کہ ہم پر الزام بھی نہ آئے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کرنا پڑے، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہی نبی ہیں، اس لیے ایسے بیجا مطالبات کرتے رہتے تھے کہ ان کے اپنے خیال میں ان مطالبوں کا پورا ہونا ممکن نہیں تھا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے جب یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو ہم لوگوں کی نظر میں بری ہو جائیں گے کہ جب ہمارے کہنے کے مطابق نبی حجت کے طور پہ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکا تو ہم پر کیسے لازم آتا ہے کہ ہم اس کی دعوت قبول کریں۔ ان مطالبات میں سے ایک صفحہ پہلے، صفحہ نمبر 130 پہ آیت آئی ہے، آپ کھول کے دیکھیں، ایک صفحہ الٹے صرف نہیں، ادھر سے ایک ہی صفحہ جہاں سبق کھولا ہے پیچھے سے 103 پہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے ایسی کتاب آسمان سے لے کر آئیں جیسی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد لے کر آئے تھے۔ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے، کہتے تھے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام لایا جا رہا ہے تو جیسے پچھلے نبیوں پر ایک ساتھ کتاب آئی تھی ایسے ہی آنی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کے کہنے کے مطابق ایسا ہو تو سکتا نہیں اور ان کو قبول کرنی نہیں ہے دعوت، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، حضرت موسیٰ کی بات یہ کرتے ہیں، ان نے تو اپنے زمانے میں ان سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات کیے، یہاں تک کہا کہ اللہ کو ہم اپنی نظر سے دیکھیں گے خود اپنی آنکھوں سے تب مانیں گے، تو کوئی بات نہیں۔ پھر اسی طرح نصارہ کا ذکر آ گیا تھا۔ اب یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ کافر اور منکر یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان والے ہیں، جب تک وہ اپنے دین پر تھے، یہودیت پر، تب تک وہ مخلص تھے اور وہ حق کی تلاش میں تھے۔ ان نے اپنی کتابوں سے سمجھ لیا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ جب ان نے دیکھ لیا تو وہ پیچھے نہیں رہے، ان نے ہٹ درمی نہیں کی، وہ ضد پر نہیں اڑے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان یہودیوں میں سے جو راسخین فی العلم ہیں،
راسخ فی العلم کا مطلب ہوتا ہے جس کو علم دین صحیح طور پہ مکمل معلوم ہو، علم کی، دین کے علم کی معلومات ہوں اور وہ بھی مکمل ہوں، تھوڑی بہت نہیں، اچھی خاصی نظر ہو جس کی۔ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں آ گئی تھی یہ بات، پہلے رکوع میں راسخین فی العلم کس کو کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ تو یہودیوں میں سے جو لوگ صحیح علم رکھنے والے ہیں اور وہ مخلص بھی ہیں، والمؤمنون، اور ایسے ہی ایمان والے جو لوگ ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ تو ایمان لا رہے ہیں یا رسول اللہ اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ نہیں مانتے کافر تو کوئی بات نہیں، یہودی انکار کرتے ہیں تو کچھ نہیں، انہی کافروں اور مشرکوں میں سے، انہی یہودیوں میں سے کچھ تو ایمان لانے والے بھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس سوسائٹی، معاشرے یا اس قوم کے سمجھدار، ہونہار، عقل مند اور ذی شعور لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہ ایمان لا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو انبیاء پر کتابیں نازل کی گئیں، تورات، زبور، انجیل، اس پر بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، مطلب ان کو وہاں سے علم حاصل ہوا ہے، یہ بالکل ان پڑھ اور جاہل نہیں ہے، بصیرت کی بنیاد پر یہ ایمان لائے ہیں۔ اور ان کی کچھ خصوصیات اور بھی ہیں، والمقیمین الصلاۃ، نماز کے پابند ہیں، مؤتون الزکاۃ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پہ مال دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ پر بھی ایمان آ گیا، کتاب پہ بھی آ گیا، آخرت پہ بھی آ گیا، اللہ پہ بھی آ گیا، اور اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے نماز روزے کے پابند بھی۔ یہ بات بار بار آتی ہے، جہاں بھی ایمان کا ذکر آتا ہے وہاں اعمال صالحہ کا ذکر ضرور آتا ہے، اس لیے کہ ایمان ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل اعمال ہے، نیرا دعویٰ قبول نہیں ہوتا۔ تو جو ایسے ایمان والے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ جہاں سے ابھی سبق پڑھا نا ہم نے، لاکن الراسخون، دیکھیے اس سے پہلے کیا ہے اسی لائن میں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، نیچے سے سطر نمبر 4، کافر جو ہیں ان کے لیے تو عذاب علیم ہے، اور جو ایمان لے آئے اس کے لیے کیا ہے؟ تو دیکھو اب یہ آیا ہے نیچے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اہل ایمان کو اجر عظیم ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو، وہ اپنی نسبت وہ لوگ چاہے کسی بھی کتاب کی طرف یا کسی نبی کی طرف کرتے ہوں، ان کا ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے جب تک وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو نہ مان لے اور آپ کی کتاب کو کتاب برحق نہ مانے۔ جب یہ ہوگا تب ان کا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت معتبر ہوگا۔ رہی بات یہ کہ یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایک ساتھ لے آئیے کتاب، یہ تو مطالبہ ان کا تب صحیح تھا جب ہر نبی کو ایک ساتھ کتاب دی گئی ہوتی۔ ایک اگر ترتیب ہوتی کہ ہر نبی کو پوری کتاب ایک ساتھ دی جاتی ہے، پھر تو یہ کہتے ٹھیک ہے بھائی، اگر یہ نبی ہیں تو ان کو بھی ایک کتاب پوری کی پوری ایک ساتھ دے دی جائے۔ حالانکہ یہ خود مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں، اور یہ وحی صرف آپ کی طرف نہیں آئی، انا اوحینا الیک، ہم تو آپ کی طرف جو وحی بھیجتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح کی طرف، نوح کی طرف ہم نے وحی بھیجی۔ ان کے نبی ہونے کو یہودی بھی مانتے ہیں، کتاب کہاں ہے؟ ان کو تو کوئی کتاب نہیں دی گئی۔ والنبیین من بعدی، اور حضرت نوح کے بعد بھی کچھ انبیاء آئے، ان کے بعد کون آئے؟ بہت سارے آئے، لیکن چند کا ذکر کر دیا، اوحینا الی ابراہیم۔ یہ عیسائی اور یہودی حضرت ابراہیم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو بتلاؤ حضرت ابراہیم کو کون سی کتاب ایک ساتھ دی گئی؟ وہ اسماعیل، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، والاسباط، اور حضرت یعقوب کے خاندان میں آگے ان کی اولاد میں بہت سارے نبی آئے، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ایوب ہیں، حضرت یونس ہیں، حضرت ہارون ہیں، حضرت سلیمان ہیں۔ اسی طرح ایک حضرت داؤد بھی ہیں، آتینا داؤد زبورا، ان کو تو زبور ایک ہاتھ میں ساتھ دے دی، لیکن باقی انبیاء کو تو نہیں ملی ایسے۔ تو کچھ نبیوں کو ہم نے کتاب دی، کچھ نبیوں کو کتاب نہیں دی، لیکن وہی سب کے پاس آئی، اور ان کو یہ نبی تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور بہت سارے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ سے پہلے ذکر کر دیا، ان کے واقعات بیان کیے۔ قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء کا ذکر آیا ہے، 25 اور بعض روایات کے مطابق 27، جن کا نام لے کر ان کا تذکرہ کیا۔
ورنہ انبیاء کتنے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء 1,24,000 آئے اور ان میں سے 313 صاحب شریعت رسول تھے۔ تو نبی کتنے تھے؟ 1,24,000۔ رسول کتنے تھے؟ 300۔ یہ 313 انہی میں تھے 1,24,000 میں۔ اور بھی کچھ روایات ہیں، یہ مشہور روایت ہے، اسی کی بنیاد پہ کہتے ہیں 1,00,000 نبی آئے۔ 1,00,000 نہیں کہنا چاہیے، 1,00,000 کم و بیش، کچھ کم یا اللہ ہی جانتا ہے صحیح تعداد کی۔ ان میں سے صاحب شریعت 313 تھے۔ صاحب شریعت کا مطلب ہے ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی وہی بات کہتا تھا جو اس سے پہلے نبی کی۔ البتہ 313 ایسے اللہ کے اولو العزم نبی آئے ہیں جنہوں نے کچھ نئے احکامات بھی اپنے ساتھ اپنی امت کو بتائے۔ تو کچھ انبیاء اور مرسلین ایسے ہیں جن کا قرآن کہتا ہے قد قصصناہم علیک من قبل، یا رسول اللہ ہم نے پہلے ہی آپ کے سامنے ان کا ذکر کر دیا۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا ہم نے ابھی تک آپ سے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس لیے انبیاء کتنے ہیں؟ صحیح علم اللہ کو ہے، کس زمانے میں آئے، کہاں آئے، ان کی کتابیں کیا تھیں، ان کا نام کیا تھا، عمر کیا تھی، زمانہ کیا تھا، اللہ ہی جانا، ہمیں تو کچھ معلومات ہے۔ لیکن جیسے ہم ان کو بغیر تفصیل کے نبی مانتے ہیں، جو بھی بھیجے برحق بھیجے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسے ہی کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بات کی، تو یہ بات کہاں ہوئی؟ روئے زمین پر۔ عیسائیوں نے نہیں کہا کہ بھائی جب عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے بات کریں گے تب ہم مانیں گے، ان کی تو کوئی اللہ سے بات نہیں ہوئی زمین پہ براہ راست۔ تو جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مان لیا اور کوئی شرط نہیں لگائی کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے بات کی تھی، آپ بھی کریں گے تب ہم آپ کو مانیں گے، بغیر اس دعوے کے انہوں نے مانا۔ اسی طرح مشرکین کو اور یہودیوں کو چاہیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، بیکار کے سوالات اور مطالبات نہ کریں۔ ہماری مرضی اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم وہی بھیجتے ہیں، چاہے کتاب کی صورت میں بھیجیں، ایک ساتھ بھیجیں، تھوڑی تھوڑی کر کے بھیجیں، کتاب دیں نہ دیں، لیکن پیغمبر کو، صاحب شریعت کو، رسول کو، نبی کو اللہ کے نبی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ فرشتہ اس تک دین کے احکامات پہنچے، وہ ان کے پاس بھی ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین، کچھ جو بھی رسول آئے اللہ نے بھیجے، ان کا کیا کام تھا؟ مبشرین، وہ ایمان اور اعمال پر جنت کی اور نجات کی خوشخبری سنایا کرتے، یہی محمد رسول اللہ بھی کر رہے ہیں۔ ومنذرین، وہ کفر پر، شرک پر اور گناہوں پر، اللہ کے نافرمانی پر، تباہی، بربادی اور جہنم کی خبر دیا کرتے تھے، یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں۔ تو مشن تو ایک ہے، کام تو ایک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا نبیوں کو، کیوں بھیجا رسولوں کو؟ یہ سوال تھا۔ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ پر یہ ضروری اور واجب نہیں تھا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا، وہ بغیر نبیوں کے بھی ہدایت دے دیتا۔ اور اگر وہ نبیوں کو نہ بھیجتا، رسولوں کو نہ بھیجتا، اور ساری دنیا بغیر نبیوں اور رسولوں کے تو حق کو پہچان نہیں سکتی تھی نا، تو کہاں رہتی پھر؟ گمراہی میں۔ پھر اگر اٹھا کر اللہ کل قیامت میں سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیتا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں پہچانا، تب بھی نہیں کہتے کہ اللہ نے ظلم کیا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے جس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ ایسا کیوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، ان نے یہ اس لیے کیا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یہ سب اس لیے کیا کہ رسولوں کے بھیج دینے کے بعد قیامت کے دن انسانوں کو اللہ کے مقابلے میں بات کہنے کا موقع نہ ملے، وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ پروردگار ہم تو اتنی تفصیل سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت جہنم کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، آپ ہمیں کیوں سزا دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حجت نہیں چھوڑی ان کے لیے، موقع نہیں رکھا کہ کوئی انسان کل یہ کہے، اس لیے انبیاء کو بھیج دیا۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اس لیے کیا۔ رہی بات ایسی کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ لازم ہے، فرمانی کان اللہ عزیزا، اللہ بڑے زبردست ہیں، اور اللہ کسی کو بھی نبی بنا کر نہ بھیجتے اور ایسے ہی سب انسانوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیتے، تو بھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ آپ نے تو ہماری ہدایت کا کچھ انتظام نہیں کیا، اب سزا کیوں دے رہے ہیں، تب بھی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن حکیمہ، بڑے حکیم ہیں، بڑے حلیم ہیں، اللہ اپنے بندوں کو بلا وجہ سزا نہیں دیتے، اپنی حجت پوری کرتے ہیں، وہ ایسا کر کے
پھر بھی اگر کوئی گمراہ رہے تو اس کی گمراہی کا فعل اور عمل اس کا ذاتی ہوگا، سزا اس پر ملے گی۔ رہ گئی بات یا رسول اللہ یہ کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے، ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے، ہم آپ کی کتاب کو اللہ کی کتاب، جیسے کہ یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کچھ کہتے تھے، اور اسی طرح مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے، کفار عرب کے جو تھے وہ سب یہی کہتے تھے۔ اللہ فرماتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں مانتے۔ کوئی گواہ ہونا چاہیے نا کہ یہ حق پر ہے، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، اللہ خود گواہ ہے اس بات کا، وہ شاہد ہے، وہ بات خود کہتا ہے، وہ خود دعویٰ کرتا ہے بما انزل الیک، کہ جو کچھ آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا، انزلہ بعلم، یہ اللہ کا علم ہے، یہ علم الہی ہے۔ یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں آسانی کے لیے، انزلہ بعلم کا ترجمہ ورنہ ہے اللہ نے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، یعنی آپ کو جو قرآن دیا گیا یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ علم ہے، یہ اللہ نے اپنے پاس سے آپ کو دیا ہے، نہ مانے کوئی تو کیا فرق پڑتا؟ جس نے نازل کیا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ میری کتاب، جس نے آپ کو رسول برحق بنایا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں، تو کسی کے ماننے نہ ماننے سے، کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مطمئن رہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں جی اللہ تو ہے ہی، کوئی اسباب کے درجے میں اور بھی کوئی گواہ ہونا چاہیے، تو کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نہ مانے کوئی، والملائکۃ یشہدون، سارے فرشتے گواہ ہیں۔ تو قیامت کے دن اگر گواہ ہی اٹھانے پڑ گئے، تو اگر انسان سارے کے سارے منکر ہو جائیں کہ نہیں جی نبی نہیں تھا، اور فرشتے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، تو تعداد کس کی زیادہ ہوگی؟ پریشان کیوں آپ؟ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور ضرورت تو کسی کی بھی نہیں، اللہ کی شہادت کافی۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اس لیے جو لوگ کافر ہیں اور وہ اللہ کے راستے سے یعنی ایمان سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں، خود بھی کافر ہیں اور دوسروں کو بھی کفر پر مجبور کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جیسے مشرکین بھی کیا کرتے تھے، یہودی بھی کیا کرتے تھے، اور اس دور کا کافر بھی یہی کر رہا ہے کہ اسلام کی بنیاد پر ظلم و ستم ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کمزور یا طاقتور، نیک یا بد، ہر مسلمان اس وقت ساری دنیا میں نشانہ بنا ہوا ہے۔ کہیں کوئی کسی انداز سے پریشان ہے تو کوئی کسی انداز سے۔ ساری دنیا کی صورتحال اس وقت بھی یہی بنی ہوئی ہے۔ جو ظلم و ستم پچھلے زمانوں میں اہل حق پر انفرادی طور پر ہوا، کہ کسی زمانے میں کوئی زیادتی ہو گئی، کسی زمانے میں، وہ ساری کی ساری اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ وہ حالات چل رہے ہیں، وہ سب زیادتیاں ہو رہی ہیں، کوئی زیادتی ایسی نہیں جو، بلکہ اس سے بڑھ کے ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ خود بھی کافر، خود بھی گمراہ، خود بھی بے دین، اور بے دین ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی بے دین بنا رہے ہیں، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، بے دین ہیں، ان کو اسلام سے متنفر کر رہے ہیں، جیسے میڈیا کر رہا ہے اس وقت، وہ بہت زیادہ متنفر ہو گئے ہیں، وہ تو اب اسلام کا نام تک نہیں لینا چاہتے، اسلام کو پڑھنا نہیں چاہتے، اسلام کو سننا نہیں چاہتے، وہ اتنے متنفر ہو گئے۔ قریب آتے سنتے کچھ تو حل نکلتا۔ اور دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ کہیں مل جائیں تو کسی نہ کسی طرح ان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے کوششیں، یا ان کی جان پر، یا ان کے مال پر، یا ان کی عزت و آبرو پر، یا ان کی آزادی پر پابندیاں لگ رہی ہیں، سختیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ تو دور کی تباہی میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے گمراہ ہیں، اتنی دور پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کی واپسی کی کوئی امید نہیں، تو آپ ان سے پریشان کیوں ہیں؟ ان الذین کفروا وظلموا، یاد رکھیں کہ جو کافر ہیں اور جو کفر کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور اللہ ان کو وہ راستہ ہی نہیں دکھائے گا جس سے یہ جنت میں پہنچے۔ ہاں ایک راستہ ان کے لیے کھلا ہے، کیا؟ الا طریقہ جہنم، جہنم کا راستہ کھلا ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی جہنم کی تیاری کر رہے ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ خالدین کا مطلب کیا ہے؟ خالدین بنا خلود سے، کس سے؟ خلود، خلود کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ، ابدن کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ، ابدن ابدا جس کو کہتے ہیں کشمیر میں، ابدن نہیں ہے اصل میں، ابدن، ابدا کیا؟ ہاں یہ کشمیری عربی ہے، ابدن کو کیا پڑھتے ہیں؟ ابدن۔ تو یہ ایک نظام ہے اللہ کا کہ ہر چیز کی ایک حد ہے، زندگی کی ایک حد، عمر انسان کی کہیں نہ ختم ہوگی،
بھوک لگتی ہے اس کی بھی ایک حد ہے، کتنا کھائے گا، پیاس لگتی ہے تو اس کی بھی ایک حد ہے. اس طرح اس کائنات کی بھی ایک حد ہے. الٰہین اذا اجل مسمى، الٰہین کا مطلب ہے ایک وقت مقرر ہے جب یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، ختم ہو جائے. اور اذا اجل مسمى، ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت متعین ہے کہ کب، کس دن، کہاں، کس وقت اس کی جان اس سے الگ ہو جائے گی بدن سے. تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح یہ دنیا ہے اس کا ایک انجام ہے، ایک انتہا ہے، ایک خاتمہ ہے، ایسے ہی چلو کوئی بات نہیں، جہنم میں چلے گئے تو کیا ہے، کبھی نہ کبھی جہنم بھی ختم ہو جائے گی. اور میں نے خالدین، ہمیشہ رہیں گے، ابدان، اور وہ ہمیشگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشگی کبھی ختم نہیں. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نہ جنت کبھی ختم ہوگی نہ جہنم. اور خالی جنت اور خالی جہنم کس کام کی ہے؟ وہ تو کسی کے لیے بنی ہے نا. اس لیے جب جنت ہے تو جنتی بھی ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم ہے تو جہنمی بھی ہمیشہ رہیں گے. اور جنت ہمیشہ راحت کی جگہ رہی ہے تو رہے گی بھی کیا؟ راحت ہی. لا یبغون فیہا حولا، قرآن پاک میں 16ویں پارے میں آ رہا ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ یہ کبھی اکتائیں گے بھی نہیں نعمت سے، اس لیے کہ نعمتیں بدلتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی، گھٹیں گی نہیں. دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی چیز انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے کی طبیعت چاہتی ہے، اس کو حاصل کرنے کا جی چاہتا ہے، پھر جب وہ مل جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد اس سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتلاؤں، سخت سردی ہے، ٹھٹرا ہوا انسان، تو کیا دل چاہے گا انسان؟ کانگڑی چاہیے، حمام چاہیے، کمبل چاہیے. اب کانگڑی بھی ہے، حمام بھی ہے، بوتل بھی ہے، اور آ کر بیٹھ گیا تو سکون ملے گا کہ نہیں؟ کتنا آرام آتا ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد جب پسینہ آئے گا تو کمبل ہٹائے گا، پھر کانگڑی نکالے گا، اس کے بعد حمام کی جگہ چھوڑے، اور بہت زیادہ ہو گیا تو پھر باہر نکلے. اس کو کہتے ہیں توسان. جو چیز کبھی راحت تھی اسے تکلیف ہونے لگی. ایسی بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے بہت زیادہ، تو جی چاہتا ہے کھانا ملے، تو اچھا بہترین لذیذ کھانا سامنے آیا تو بڑی رغبت سے انسان کھاتا ہے. لیکن کھاتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب ایک لقمہ اٹھانے کو بھی دل نہیں چاہتا، ہٹا دیتا ہے، اب ہٹاؤ. یہ انسان کی فطرت ہے. سونے کو دل چاہ رہا ہے، عالیشان بستر ہے، پرسکون جگہ ہے، بڑے مزے سے انسان بستر کی نظر ہوتا ہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ سوتے سوتے انسان اتنا تنگ آ جاتا ہے، سوچتا ہے کب صبح ہو میں اٹھوں. اور اگر کوئی ایسا ہی سست انسان ہو، کاہل ہو، وہ صبح پہ نہ اٹھے تو دوپہر پہ، عصر پہ، لیکن دوسری شام تک کوئی بستر میں نہیں رہ سکتا، چاہے مخملی کا بستر ہو، اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا. تو جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں جب جائیں گے تو وہاں کی نعمتوں سے بھی انسان اکتا سکتا تھا. کب تک اس حور کو دیکھے انسان، کب تک یہ کھانا؟ لیکن وہ حور ویسی رہے گی نہیں، وہ کھانے ویسے، ہر آن چیزیں بدلتی رہیں گی، نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ حدیث میں آئے نا کہ جنتیوں میں کوئی جنت کے اندر ایک بازار ہے، ایک ہوا چلے گی، اس بازار میں جائیں گے جب ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کے اثرات انسان پہ پڑیں گے. جیسے ہوا لگتی ہے اس سے جنتیوں کے چہرے کی رونق بڑھے گی، خوبصورتی اور جوانی بڑھے گی. یہ ہمیشہ ہوگا. اب جب وہ اس بازار سے واپس آئیں گے، اللہ جانے بازار کی نوعیت کیا ہوگی. کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں جنتی ہفتے ہفتے ملا کریں گے. ہفتے کا مطلب وہاں یہ نہیں کہ 7 دن 7 رات گزریں گی، یعنی دنیا میں جتنا ایک ہفتے کا وقت ہوتا ہے نا، جمعہ سے جمعہ، اتنا وقت گزر جانے کے بعد پھر ان کی ملاقات ہے. جب یہ واپس گھر پہنچیں گے اپنی اپنی جنتوں میں، تو ان کی بیویاں حوریں ان کو کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، صبح جب، یعنی صبح کا مطلب ہے جس وقت تم اپنے گھر سے نکلے تھے تب جتنے خوبصورت تھے، اب جب آئے ہو تو اس سے زیادہ تمہارا حسن بڑھ گیا. وہ کہیں گے اللہ کی قسم، جب ہم تمہیں چھوڑ کے گئے تھے تو تم بہت خوبصورت تھی، اب جب آئے ہو تو اس سے زیادہ تمہارا حسن بڑھ چکا ہے. اس کا مطلب ہے ہر آن حسن بڑھتا ہی رہے گا. تو وہاں دل کیسے اگتا ہے گا؟ اسی طرح جہنم کا مسئلہ یہ ہے کہ جہنم تکلیف کی جگہ ہے، تو جو جائے گا نا تکلیف بڑھتی ہی رہے گی، گھٹے گی اور کبھی ختم نہیں ہوگا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکے گا؟ یہ تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کم. کان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے. لہٰذا اب تک یہودیوں کو خطاب تھا، اب تک عیسائیوں کو خطاب تھا، مشرکین کو خطاب تھا، اب ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، کالے ہو کہ گورے، امیر ہو یا غریب، ان پڑھ ہو یا پڑھے لکھے، چھوٹے ہو یا بڑے، عجمی ہو کہ عربی، عورت ہے یا مرد، جیسا بھی ہے، جہاں بھی ہے، کسی بھی مذہب، ملت، قوم کا فرد ہو. قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یاد رکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول برحق آ چکا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی اور رسول آنے والا، اور کسی قوم کے لیے نہیں آیا، کسی علاقے کے لیے آنا، پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے آیا ہے.
فآمنوا، لہٰذا سب کے سب ایمان لے آؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب کسی کی طرف اپنی نسبت نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اب بھی اگر کفر کرو گے تو یاد رکھو تمہارے کفر سے فرق کیا پڑتا ہے۔ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اس کی بادشاہت پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا اور اس کا کیا انجام ہوگا، لیکن پھر بھی وہ حکیم ہے، وہ اپنی حکمت کی بنیاد پر تمہاری ہدایت اور نجات کا سامان کر رہا ہے، ورنہ اللہ جانتا ہے کہ کس نے تباہی مول لینی ہے اور کون نجات پائے گا، اس لیے سب کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس آیت سے علماء فرماتے ہیں کہ اب دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی ہو وہ یہ نسبت کر ہی نہیں سکتا کہ میں فلاں قوم یا فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، یا کسی نبی کی طرف اپنی نسبت کر کے یہ سوچ لے کہ اب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا آپ پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی کتاب کو کتاب ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نجات پا جاؤں گا، ایک نبی یہ ہیں ایک وہ ہیں۔ فرمایا نہیں، اب یہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے بغیر کسی نبی اور رسول کی رسالت پر ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب تو بس نجات کی یہی صورت ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ کی کتاب کو کتاب برحق سمجھا جائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی نجات مل سکتی ہے، اس کی مخالفت میں کوئی نجات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضياء أبصارنا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا رحمن۔